جائے گی۔ اور عارف کڑی فرماتے ہیں کہ برے بندے نو میں لبڑ ٹریا، بندہ اپنے اندر تو جھانک کر دیکھے نا، جب میں کسی پر اعتراضات کرتا ہوں میں اپنے اندر دیکھو میرے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنے پاپ ہیں، کتنی میرے اندر کتنے عیب موجود ہیں، میں اپنے عیب دیکھتا نہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر اندھیرا ہے، میرا اندر میلا ہو چکا ہے، اس لیے مجھے رب کی مخلوق ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی، مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امی جان آپ یہ بتائیں کہ بندہ برا کب بنتا ہے؟ فرماتی ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے، سبحان اللہ، جب اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھنے لگ جائے اور لوگوں کو حقیر جاننے لگ جائے، فرماتی ہیں اس وقت بندہ برا بن جاتا ہے۔ اچھا اس وقت بنتا ہے جب اپنے عیبوں پہ نظر رکھے۔ آپ فرماتے ہیں برے بندے نو میں لبڑ ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، تے جد میں اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ جب اندر اجالا ہو جائے، جب اندر روشن ہو جائے تو اپنے آپ سے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت زیادہ اہم لگتی ہے۔ جب اندر اجلا ہو جائے، جب اندر روشن ہو جائے تو بندہ کسی کی مجبوریوں پر نظر نہیں رکھتا۔ آج تو ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کہ میرے قریب کسی میرے غریب ہمسائے کا پلاٹ ہے تو میری نظر اس پر ہے کہ کب یہ بندہ مجبور ہوگا، کب اسے پیسوں کی ضرورت پڑے، کب یہ مجبور ہو کر اس پلاٹ کو سستے داموں بیچے اور میں اس سے سستے داموں خریدوں۔ ہماری یہ نظریں ہوتی ہیں، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں حضور کے دین کا سبق سناتا ہوں۔ میرے حضور کا دین ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ مدینے کا بازار ہے، ایک غیر مسلم جسے ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑی اور اس کے پاس ایک عالی نسل کا گھوڑا تھا، اس کو بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں آ گیا، بازار مدینہ کے چوک میں آ کر کھڑا ہو گیا، گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور کے ایک صحابی وہاں سے گزرے، فرمایا میاں گھوڑا بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا کتنے کا؟ اس نے کہا 500 درہم کا۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ گھوڑا عالی نسل کا ہے، زیادہ قیمتی ہے، یہ پیسے تھوڑے بتا رہا ہے۔ کہا میاں میں پہلے اس کو چیک کروں گا تو اس کے بعد میں اس کی قیمت بتاؤں گا۔ اس نے کہا میاں چیک کر لو۔ صحابی رسول اس گھوڑے پر سوار ہوئے، چکر لگا کر واپس آئے، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے میاں تیرا گھوڑا ہے 800 درہم۔ یہ میرے حضور کے دین کا سبق ہے۔ میں نے اصلاح کرنی ہے، میں نے اصلاح معاشرہ بیان کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی رسول نے فرمایا میاں تیرا گھوڑا ہے 800 درہم کا۔ اس نے کہا میاں میں نے تو تھوڑے دام اس لیے بتائے تھے کہ مجھے ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت تھی، اگر میں پوری قیمت بتاتا لوگ نہ خرید سکتے، بحث کرتے، شام ہو سکتی تھی اور میری جو ضرورت تھی اس میں میرے لیے مشکل بن سکتی تھی، اس لیے میں نے تھوڑے پیسے بتائے کہ جلد ہی کوئی نہ کوئی خرید کر لے جائے اور میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ تو صحابی رسول نے فرمایا میاں یہ لو 800 درہم۔ تو اس غیر مسلم نے جب 800 درہم لیے نا تو ہاتھ میں رکھ کر کبھی 800 درہم دیکھتا ہے، کبھی صحابی رسول کا چہرہ دیکھتا ہے اور حیران ہے، کہتا میں تو حیران ہوں کہ میری تو تھی مجبوری کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے اس لیے تھوڑے داموں میں گھوڑا بیچنا چاہا اور تھوڑے دام بتائے کہ جلدی بک جائے اور میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تیری کیا مجبوری تھی؟ تو صحابی رسول نے فرمایا ہماری بھی مجبوری تھی۔ ہاں کون سی مجبوری؟ فرمایا ہمارے آقا کا فرمان ہماری مجبوری تھی۔ ہاں کون سا فرمان؟ فرمایا کہ ہمارے آقا نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا۔ ہم ایک دوسرے کی مجبوریوں پر نظر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی نہیں چاہتے۔ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ میرے حضور کے دین کا سبق تو یہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میری امت ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے پر مثلا ایک انگلی پر ایک زخم ہو جائے پورا جسم بے چین ہوتا ہے اس درد کی وجہ سے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میری امت ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح جسم کے ایک ٹکڑے پر ایک حصے پر زخم ہو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت اس طرح ہے، اگر میرے ایک امتی کو کوئی تکلیف ہو میری پوری امت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟
آج ہم خود غرض بن گئے ہیں، اپنی غرض کے لیے اپنے بھائیوں کو قربان کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو قربان کرتے ہیں۔ رشتوں کا لحاظ ہماری نظروں سے گیا، ہمارے دل و دماغ سے رشتوں کا تقدس نکل گیا۔ آج بڑی بہن، سفید بالوں والی بڑی بہن چھوٹے بھائی کے دروازے پر جا کر دوپٹہ اتار کر چھوٹے بھائی کے قدموں پہ رکھتی ہے کہ آج تو میری بیٹی کی شادی ہے، آج شریکوں کو، آج میرے جناب ہنسنے والوں کو مت ہنساؤ، آج آ جاؤ میری بیٹی کی شادی میں میرے ساتھ آج شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو چھوٹا بھائی دوپٹے پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے تو مر بھی جائے تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو یہ کون سے دین کا سبق ہے؟ یہ کس دین کا سبق ہے؟ یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ یہ آج ہمارے اندر یہ خرابیاں آ گئی ہیں، کوئی دور کی بات نہیں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کے دروازے پر ایک فقیر، ایک منگتا، ایک مانگنے والا ضرورت مند کھڑا ہے، اور ایک غیر مسلم، ایک عیسائی غیر ملک سے آیا اور سیر و تفریح کے حوالے سے آیا اور مسجد کے اندر داخل ہونے لگا۔ تو اس فقیر نے، اس منگتے نے صدا کی، کاسا آگے بڑھایا تو اس نے بٹوا نکالا، کچھ رقم نکال کر اس فقیر کو دی، اس منگتے کو دی، اور بٹوا جیب میں ڈالنے لگا۔ وہ جیب میں جانے کی بجائے نیچے گر گیا۔ فقیر نے دیکھا کہ بٹوا اسی آدمی کا ہے، وہ تو اندر جا چکا تھا۔ فقیر نے اٹھا کر اسے سنبھال لیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اسے میں دے دوں گا۔ لیکن وہ غیر مسلم، وہ سیر و تفریح کے حوالے سے آیا تھا، وہ سیر و تفریح کرتا کرتا کسی اور دروازے سے نکل کر چلا گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ لیکن وہ فقیر روزانہ بٹوا اٹھاتا اور بادشاہی مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا، انتظار کرتا کہ کبھی وہ دوبارہ آئے اور اس کی امانت میں اس کے حوالے کرے، اس کی امانت اس کے حوالے کروں۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، مہینہ دو مہینے کی بات نہیں، پورا سال وہ فقیر، وہ منگتا ہو کر اتنا غیرت مند تھا کہ پورا سال روزانہ صبح آتا، وہ بٹوا لے کر آتا، وہی کھڑا رہتا، اپنا کام بھی کرتا رہتا اور اس کا انتظار بھی کرتا رہتا۔ پورا سال گزر گیا۔ سال کے بعد وہ غیر مسلم دوبارہ آیا سیر و تفریح کے حوالے سے۔ جب اندر داخل ہونے لگا تو اس فقیر نے پہچان لیا، اس منگتے نے پہچان لیا۔ اس نے کہا میاں ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ وہ رکا تو فقیر نے وہ بٹوا نکال کر جب اس کو دیا نا، تو وہ غیر مسلم کبھی بٹوے کو دیکھتا، کبھی فقیر کے چہرے کو دیکھتا اور کہتا میاں تم ذات کے منگتے ہو، فقیر ہو، ضرورت مند ہو، اور اس بٹوے کے اندر اتنی رقم ہے کہ تم اچھا خاصا گھر خرید سکتے تھے، کاروبار بنا سکتے تھے، گھر میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ کھا سکتے تھے، تو آپ ضرورت مند بھی ہو، لیکن اس بٹوے کی کنڈیشن بتاتی ہے کہ تم نے اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ تو سنیے، وہ تھا تو فقیر، لیکن جو اس نے بات کہی اپنے دل کی تختی پر لکھے۔ اور آج ذرا سوچیں کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں اور واٹر کولر کے ساتھ جو 20 روپے کا ربڑ کا گلاس، پلاسٹک کا گلاس، اس کے ساتھ جو زنجیر بندھی ہوئی ہے، یہ میرے ضمیر سے ایک سوال ہے کہ ہم اتنے برے تو ہو گئے ہیں، اتنے تو گر گئے ہیں کہ یہ 20 روپے کا ربڑ کا گلاس بھی نہیں چھوڑ دیتے۔